اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما ہیں اور مکہ میں امام علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں جاری ہیں، اور امام علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں خطوط لکھے، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر کون سے خطبات ارشاد کیے، اور ان خطبات کو تاریخ نے کس طرح سے نقل کیا اور ہمارے پاس کس طرح سے پہنچے ہیں۔ تو یہاں پہ عرض کیا تھا کل کے درس میں کہ تاریخ اس حوالے سے خاموش نظر آتی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ امام حسین علیہ السلام 4 مہینے 120 یا 125 دن مکہ میں تشریف فرما ہیں، لیکن اس کے باوجود تاریخ امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہم تک نہیں پہنچاتی، اور جو تھوڑی بہت عبارات پہنچی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم 2 خطبے آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا جو خطبہ ہے، اس خطبے کے بارے میں کچھ عبارتوں میں یوں ذکر ہے کہ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے جب ارادہ کیا کہ اب مکہ کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت یہ خطبہ اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا۔ ابصار العین میں محقق شیخ سماوی قدس سرہ یہ لکھتے ہیں کہ جب مسلم نے کوفہ سے خط بھیجا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لے آئیں، تو امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ نکلیں گے، تو اس وقت فجمع صحابہ فی لیلۃ الثامنہ من ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کی رات ہے، اور 8 ذی الحجہ کی رات اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، فخاطبہم، اور ان کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ لیکن کتاب اللحوف اور اسی طریقے سے مثیر الاحزان کی جو عبارتیں ہیں وہ ہمیں یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ خطبہ آپ نے فقط اپنے اصحاب کو ارشاد نہیں فرمایا بلکہ سب لوگوں کو ارشاد فرمایا، کیونکہ ان کتابوں میں جو تعبیرات ہیں وہ یوں ہیں کہ قام خطیبا، کہ امام علیہ السلام خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ فقط ان کے اصحاب تک نہیں تھا بلکہ یہ خطبہ انہوں نے سب لوگوں کے درمیان ارشاد فرمایا، اور جس طرح سے ایک خطیب اس زمانے میں کھڑا ہو کے خطبہ دیا کرتا تھا سب لوگوں کو، اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ خطبہ ہم ابن طاووس کی کتاب اللحوف سے نقل کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، کہ خطبہ کے الفاظ یوں شروع ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ، کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ اپنے رسول پہ درود بھیجتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفطاط وما اولہنی الی اسلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، کہ یہ جو موت ہے اولاد آدم پر اس طرح سے لکھ دی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک خاتون کے گلے کے ارد گرد ہار کی لکیر ہوتی ہے، اور مجھے اپنے اسلاف سے یعنی اپنے آبا و اجداد اور اپنے گھر والے جو چلے گئے ہیں ان سے ملنے کی اتنی بے تابی ہے کہ جتنی بے تابی یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے ملنے کی تھی۔ وہ خیر علی مسرع انا لاقی ہے، اور میرے لیے قتل کا میدان اختیار کیا گیا ہے اور میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی مسرع کہتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں پہ ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے جس زمین پہ میں نے قتل ہونا ہے یہ میرے لیے اختیار کی گئی ہے۔ کأنی بأوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواسیس وکربلاء فیملأن منی اکراشا جوفا واجربتا صغبا، اور گویا کہ میرے جوڑوں کو نواسیس اور کربلا کے درمیان کے جو بیڑیے ہیں وہ کاٹ رہے ہوں، اور اپنے خالی پیٹوں کو اور بھوک سے مارے اپنے خالی تھیلوں کو بھر رہے ہوں۔ لا محیص عن یوم خط بالقلم
اور اس دن سے بچنا ممکن نہیں ہے کہ جسے قلم سے لکھ دیا گیا ہو۔ رضی اللہ یا رضا اللہ رضانا اہل البیت، کہ اللہ کی رضا ہم اہل بیت کے راضی ہونے سے ہوتی ہے۔ نصبر علی برائہ ویوفینا اجر الصابرین، ہم اللہ کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر دیتا ہے۔ لن تشذ عن رسول اللہ لحمتہ وہی مجموعۃ لہ فی حظیرۃ القدس تقر بہم عینہ وینجز بہم وعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے رشتہ دار الگ نہیں ہیں، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی اور وعدہ پورا ہوگا۔ من کان باذلا فینا مہجتہ، پھر یہ آخری جملے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءاللہ تعالی، کہ جو بھی اپنی جان کو ہمارے لیے دینا چاہتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کی ملاقات پر تیار کر چکا ہے تو وہ ہمارے ساتھ نکلے، بے شک کل صبح ہی میں نکلنے والا ہوں انشاءاللہ۔ یہ وہ مختصر خطبہ ہے، اور اس خطبے کے اندر فصاحت اور بلاغت کے اوپر مشتمل بہت عظیم جملے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ہم ان جملوں کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں رکھنے لگے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد جو پہلا جملہ امام علیہ السلام نے موت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات، کہ یہ جو موت ہے یہ ایک لکیر کی طرح ہے ابن آدم کے اوپر، اس لکیر کی طرح کہ جو ایک خاتون کی گردن کے اوپر ہار ہوتا ہے اور اس ہار کی جیسے لکیر بنتی ہے۔ اب یہ جو تعبیر ہے کہ امام علیہ السلام نے موت کو تشبیہ دی ہے اس لکیر کے ساتھ، کہ جو لکیر اس ہار کی وجہ سے بنتی ہے کہ جو ہار ایک خاتون اپنی گردن میں پہنتی ہے، یہ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس کے اوپر علماء بلاغت اور صاحبان تحقیق نے کافی غور و خوض کیا، اور دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ہار گردن کو گھیر لیتا ہے ہر طرف سے، تو امام علیہ السلام ہار کی لکیر کے ساتھ موت کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ہار ہر طرف سے گردن کو گھیری ہوئی ہوتی ہے اور گردن اس ہار سے نہیں نکل سکتی جب تک ہار اس کے اندر بندھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے موت بھی ہے۔ موت نے بھی ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اور یہ اس سے انسان نہیں نکل سکتا، ایک یہ تعبیر ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ یہ تعبیر بیان کرنا کہ خاتون کے گلے میں ہار کی لکیر، یہ تشبیہ اس وجہ سے دی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو موت ہے وہ زینت ہے، وہ ایک سجاوٹ ہے، کہ جس طریقے سے خاتون سجتی ہے ہار کے ذریعے سے، اپنے گردن میں ہار پہن کے اپنے آپ کو سجاوٹ کے لیے سامان مہیا کرتی ہے، اسی طریقے سے موت بھی انسان کے لیے ایک سجاوٹ ہے، ایک زینت ہے۔ موت کے ذریعے سے انسان کے وجود کو زینت ملتی ہے، موت کے ذریعے سے انسان کی زندگی کو خوبصورتی ملتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی میں موت نہ ہو۔ جس زندگی میں موت نہ ہو وہ انسان خوبصورت نہیں کہلا سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں جو موت کا تصور ہے، اسی موت کے تصور کو امام علیہ السلام بیان فرمائیں گے کہ وہ موت کا تصور فنا نہیں ہے کہ انسان مکمل ختم ہو جاتا ہے، نہیں، موت منتقل ہونا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہونے کا نام ہے۔ تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام گلے میں پہنے جانے والے ہار سے موت کو اس وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ موت کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ موت ایک زینت ہے، موت ایک سجاوٹ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِ اشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِلَىٰ یوسف، کہ مجھے موت کا بڑا شوق ہے۔ اور یہاں پہ لفظ عربی کا جو والا ہے استعمال کیا، اولہنی، والا کہتے ہیں کہ ایک جو تڑپ ہوتی ہے، شدید قسم کی بےتابی ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ بےتاب ہوتا ہے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، محبوب سے ملنے کے لیے۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موت تو در حقیقت اس طرح سے ہے کہ میں اس موت کے ذریعے سے اپنے آبا و اجداد سے ملوں گا، اپنے بابا علی سے ملوں گا، اپنی ماں زہرا سے ملوں گا، اپنے نانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اپنے بھائی حسن سے ملوں گا، اپنے آبا و اجداد، اپنے اسلاف سے میں ملاقات کروں گا، کہ جن سے امام حسین علیہ السلام بہت محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے اور ان کے دل میں ایک تڑپ تھی ملنے کی، اسی طرح سے موت بھی میرے لیے ہے کہ موت کی مجھے بڑی تمنا ہے، موت کی مجھے بڑی تڑپ ہے، اور وہ تڑپ اس وجہ سے ہے کہ موت کے ذریعے سے میں اپنے اسلاف کو، اپنے گزشتہ لوگوں کو مل پاؤں گا، اپنے ماں زہرا اور نانا رسول اور بابا علی اور بھائی حسن سے مل پاؤں گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ اس تعبیر کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ یہ جو موت ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنے محبوب کی تڑپ رکھتا ہو، ملاقات رکھتا ہو، وہ چیز انسان کے لیے خوبصورت ہوا کرتی ہے، وہ چیز انسان کے لیے ناپسندیدہ اور قبیح نہیں ہوا کرتی۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ خیر لی مسرع انا لاقی، کہ میرے لیے جو قتل ہونے کی جگہ ہے وہ اللہ نے اختیار کی ہے، یعنی یہ جو کربلا کی زمین ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا ہے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ تو یہاں سے کربلا کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ کربلا کو خون حسین کے لیے اختیار کیا گیا، اور اس زمین کی مٹی کی اہمیت ہمارے نزدیک اسی جملے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے جو قتل کے متعلق ہے اس کی جو ایک بھیانک اور خطرناک صورتحال ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی، یعنی ایک جو لیڈر ہے وہ اپنے تمام چاہنے والوں کو جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس سفر میں، ان کو یہ بتلا رہا ہے کہ میرا قتل کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ امام علیہ السلام نے عربی زبان کے محاوروں کو استعمال کیا کہ کأنی بأوصالی تتقطعها عسلان الفلوات، کہ جیسے گویا کہ میرے جسم کے جو جوڑ ہیں، میرے جسم کے جوڑوں کو وہ جنگلوں والے بیڑیے کاٹ رہی ہوں، کہ جو اتنے زیادہ ہیں کہ کربلا کے ساتھ جو ایک علاقہ ہے نواسیس کا، تو نواسیس اور کربلا تک پھیلے ہوئے یہ بیڑیے ہیں، تو یہ اتنی بڑی تعداد میں بیڑیے ہیں اور یہ میرے ہر جسم کے انگ اور جوڑ کو کاٹ رہی ہیں۔ فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا، اور وہ مجھے کاٹ کے اپنے بھوکے پیٹوں کو، اپنے جو خالی تھیلے ہوتے ہیں تڑپ کے مارے، ان کو وہ بھر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے ایک بھیانک صورتحال بیان کی کہ اتنے بڑے قاتل اور اتنے بڑی تعداد پہ مشتمل لوگ جمع ہو جائیں گے، اور انہیں بیڑیوں سے تعبیر کی کہ جن کے اندر کوئی رحم نام کی چیز نہیں ہوگی، وہ بھوکے بیڑیے ہوں گے اور ہمارے جسم کو نوچ کے کھا جائیں گے۔ اور یہاں پہ امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ دنیا کے دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو اگر کسی قافلے کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ ان کو بے خبر رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ تمہیں میں یہ عطا کروں گا، یہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ نہیں، وہ سب کے سامنے حقیقت واضح رکھ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر یہ مشکلات پیش آئیں گی اور یہ آزمائشیں ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا محیص عن یوم خط بالقلم، کہ یہ جو دن ہے اس سے کوئی فرار نہیں ہے، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا اس زمین کے اوپر، کیا ہم اس سے بچ جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ قلم کے ساتھ ایک حتمی تقدیر ہے جو لکھی جا چکی ہے، یعنی گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہے، ہمیں اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے اور شہید ہو جانا ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، کہ اللہ کی رضا کے اوپر ہم اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے اوپر ہم اہل بیت کی رضا ہے، اور اس کا الٹ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کی رضا کے اوپر اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس طریقے سے کہ روایات میں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرضا لرضا کے ویغضب لغضب کے، کہ اللہ تمہارے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور تمہارے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اس جملے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرمایا کہ نصبر علی بلائہ، کہ ہم اللہ کی اس بلا اور آزمائش کے اوپر صبر کریں گے، یعنی امام یہ واضح طور پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک تکلیف دی ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو اس کو امام حسین علیہ السلام بلا اور آزمائش سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی اس آزمائش کے اوپر صبر کرنا ہے۔ وَيُوَفِّينَ أَجْرَ الصَّابِرِينَ، اور جب ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں صابرین والا، صبر کرنے والا اجر عطا کرے گا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ
صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ پورا پورا اجر عطا کرے گا، بلکہ وہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں یہ بات موجود ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اور اماموں کے متعلق جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے ان میں سے امام قرار دیے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ کب ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے؟ چونکہ انہوں نے صبر کیا۔ یعنی خود جو امام ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اس کی مرکزی جو صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ حالات کے اوپر صبر کرنے والا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہیں امام قرار دیا گیا۔ اور یہاں پہ روایات میں ہمیں اس بات کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کون سا اجر عطا کیا گیا ہے۔ ایک روایت محمد بن مسلم سے ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام دونوں سے یہ روایت سنی کہ وہ دونوں امام بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، کہ امام علیہ السلام نے جب اپنی شہادت کا انتخاب فرمایا تو اسی شہادت کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عوض یہ قرار دیا کہ امامت آپ کی نسل میں رکھ دی، وشفاء فی تربتہ، اور آپ کی جو تربت ہے، جو قبر کی مٹی ہے، اس میں شفا رکھتی، وإجابت دعا عند قبرہ، اور آپ کی قبر کے پاس جو بھی جا کے دعا مانگے گا اس کی دعا کو قبول کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے شرف اللہ نے رکھ دیا۔ ولا تعد ایام زائریہ جائیا وراجعا من عمرہ، اور آپ کی قبر کی جو بھی زیارت کرنے والا ہوگا وہ جتنے دن اسے جانے کے لیے لگتے ہیں اور جتنے دن اس کے واپسی کے لگتے ہیں یہ اس کی عمر میں سے شمار نہیں ہوگا، یعنی زیارت قبر امام حسین علیہ السلام سے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اور یہی محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو صفات امام حسین علیہ السلام کو ملی ہیں تو خود امام حسین علیہ السلام کو کیا ملے گا؟ یہ تو چلیں ان کے زائرین کو صفات مل گئی، ان کی اولاد اور ذریت میں امامت آ گئی، ان کی قبر کے مٹی میں شفا آ گئی، تو خود امام حسین علیہ السلام کو کیا ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی الحقہ بالنبی فکان معہ فی درجتہ و منزلتہ، کہ اس عظیم قربانی کا اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو یہ اجر دیا کہ آپ کو نبی کے ساتھ ملا دیا، بس آپ نبی کے ساتھ ہوں گے انہی کے درجہ میں اور انہی کی منزلت میں۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے قرآن مجید سے سورہ طور کی آیت نمبر 21 کی تلاوت فرمائی، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے۔ یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اولاد کو خود ان کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے نبی کے ساتھ ان کے درجے میں ملا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر روایات ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے درجات اور جو صبر انہوں نے فرمایا اس کے اجر کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے بعد خطبہ میں امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ لن تشذ عن رسول اللہ لحمتہ، کہ یہ جو قرابت ہے، نسبی قرابت ہے رسول خدا کے ساتھ ہماری، یہ رسول خدا سے جدا نہیں ہوگی کبھی بھی، بلکہ یہ سارے کے سارے جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تقربہم عینہ، اور اسی اہل بیت کی وجہ سے اور ہمارے جمع ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا، اور جو وعدہ الہی ہے وہ ہم اہل بیت کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ اور یہ وعدہ الہی کیا ہے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہونا، اور جو دین اسلام ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں اس کا قائم ہو جانا، جو امام کے ظہور کے وقت یہ وعدہ پورا ہوگا تو یہ وعدہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ تو ممکن ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے اشارہ ہو امام مہدی علیہ السلام کی ظہور اور ان کی حکومت کی طرف۔ اس کے بعد جو آخری جملہ ہے، امام نے شرط بیان کی کہ ہمارے ساتھ جو چلنا چاہتا ہے اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ من کان باذلا فینا مہجتہ، کہ جو اپنی جان کو ہمارے لیے قربان کرنا جانتا ہو اور اس بات کو ٹھان چکا ہو کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر چکا ہے، تو وہ بندہ پھر ہمارے ساتھ چلے۔ تو یہاں پہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب چلے تھے، جب امام حسین علیہ السلام بار بار ان کا امتحان لیتے رہے، حتیٰ کہ عاشور کی رات بھی ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو سب نے یہی کہا تھا کہ ہم نے ارادہ کر لیا اللہ کی ملاقات کا، اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو امام علیہ السلام نے شرط بیان کی تھی، اس شرط کے اوپر آپ کے اصحاب نے عمل کیا تھا، اور فقط وہی کربلا گئے تھے
کہ جنہوں نے یہ پورا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی جان کو فرزند رسول کے لیے قربان کریں گے اور ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں صبح نکلنے لگا ہوں، لہذا جو اس شرط کے اوپر پورا اترتا ہے وہ تیاری پکڑے۔ یہ پہلا خطبہ تھا اور آپ نے دیکھا کہ کتنا مختصر خطبہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ ایک دوسرا خطبہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جیسے نقل کرنے والے مالی السبتین میں حائری علیہ الرحمہ ہے، اور انہوں نے جب پہلا یہی خطبہ ابن طاووس کا کتاب لغوص سے نقل فرمایا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وخاطب بعد هذا الخطبہ، کہ اس خطبے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک دوسرا خطبہ یہ والا بھی ارشاد فرمایا، اور پھر انہوں نے جو ہے یہ دوسرا خطبہ لکھا، لیکن اس کا کوئی حوالہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ یہ خطبہ وہ کہاں سے لکھ رہے ہیں، اور ماہرین اس حوالے سے ناکام ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یہ دوسرا خطبہ آخر معالی السبتین والے نے کہاں سے لیا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے لکھ دیا تو اس وجہ سے یہ خطبے کے دو الفاظ ہیں، دو لائنیں ہیں، یعنی دو لائنوں میں کچھ اخلاقی الفاظ ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے خطبے میں یہ فرمایا کہ ان الحلم زینت، کہ یہ جو متحمل مزاجی ہے یہ زینت ہے، یعنی بردباری جسے کہتے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد جو حلم ہے کہ انسان پھر حوصلے والا بن جائے، برداشت کرنے والا بنے، اور باوجود اس کے کہ بدلہ لے سکتا ہو، غصہ کر سکتا ہو، وہ غصہ نہ کرے۔ یہ حلم اور جو بردباری ہے یہ علم کی زینت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان الحلم زینت، یہ حلم بردباری متحمل مزاجی انسان کے لیے زینت ہے۔ والوفاء مروت، اور یہ جو وفاداری ہے یہ انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے۔ اور والصلۃ نعمت، اور جو تعلق جوڑنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ والاستکبار صلف، اور جو تکبر ہے یہ بیکاری ہے، اس سے انسان کو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ وعجلۃ سفہ، جلد بازی بے وقوفی ہے۔ وصفا ضعف، اور بے وقوفی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ آگے جو جملہ ہے کہ والغلو ہے، یا کچھ روایت میں والعلو ہے، اگر غلو والا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ حد سے بڑھ جانا۔ ورطۃ، ایک ایسی ہلاکت ہے کہ جس سے انسان نکل نہیں سکتا۔ ومجالست دنات شر، اور جو گھٹیا اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا یہ برائی ہے، یعنی جن انسانوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ زبان سے گھٹیا لوگ ہیں، ان کی صفات درست نہیں ہیں، ان کے ساتھ اگر انسان اپنی محفل رکھتا ہے تو امام اسلام فرمایا کہ یہی برائی ہے، یہی شر ہے۔ تو اپنے آپ کو گھٹیا لوگوں سے الگ رکھنا، بد اخلاق لوگوں سے الگ رکھنا یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے۔ ومجالست اہل الفسق ریبا، اور اسی طریقے سے جو فاسق لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر انسان بیٹھتا ہے تو یہ تہمت ہے، یعنی جس طریقے سے وہ فسق و فجور کرتے ہیں، وہ اگر جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اگر یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ تہمت لگے گی، تو لہٰذا اس بات سے بھی اسے بچنا ہوگا۔ تو یہ چند ایک اخلاقی جملے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے جملے ہیں کہ جن کا پہلے خطبے کے ساتھ کوئی تعلق اور ربط نہیں بنتا، لہٰذا اسی وجہ سے معالی السبتین والے نے اس کو الگ خطبہ کے طور پہ نقل کیا ہے کہ یہ الگ خطبہ ہے، اور یہ انتہائی مختصر ہے، کہ جس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلمات قصار جسے ہم عربی میں کہتے ہیں کہ چند ایک یہ کلمات ہیں۔ تو یہاں پہ یہ گفتگو ہماری مکمل ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر جو امام علیہ السلام کے خطبات ہیں یہی دو ہی خطبات مختصر طور پہ تاریخ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہرین نے تحقیق کی ہے تو انہیں اس کے علاوہ کوئی اور خطبات نظر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے تاریخ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور اس بات کا افسوس کیا ہے کہ یہ کیسے تاریخ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ 125 دن فرزند رسول مکہ میں رہتے ہیں اور ان کے کلام کو ہم تک نہیں پہنچایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔